ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا، اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا تھا هو اجتباکم سورہ حج کی آخری آیت میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبی ہے، مصطفیٰ ہے۔ یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا، میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں، اجتباء اور استفاء، اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا، ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز۔ چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا، اپنا ذوق ہے، میرا چوائس ہے، اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں، اجتباء جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے، اور استفاء پسندیدگی، چن لینا۔ اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اور امت کے لیے بھی۔ وہاں آیا تھا هو اجتباکم، یہاں لفظ استفاء آ گیا۔ پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ شورى میں بھی آئے گا، لفی شک منہ مریب وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد، وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ومنہم مقتصد، کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے، کچھ نیکی کچھ بدی، کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی۔ ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں، نیکی میں، اچھے اعمال میں، دین کی خدمت میں، دین کی دعوت میں، اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں، باذن اللہ، ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔